اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں آپ کو روزمرہ زندگی سے لطف اندوز ہونا پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کو یہ جاننے میں مدد کروں گی کہ خدا کے پاس آپ کے لیے بہت اچھی زندگی ہے جسے آپ بھرپور طور پر گزاریں۔ کبھی کبھی ہم واقعی یہ نہیں جانتے کہ اسے کیسے کرنا ہے، اس لیے میں آج آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے رکاوٹ عبور کرنے میں اتنا طویل وقت کیوں لگا۔ شاید آپ کو مشکلات کو دور کرنے کے لیے لوگوں سے مختلف طریقہ اختیار کرنا پڑے۔ یقیناً ہم سب کو ہی کسی نہ کسی رکاوٹ کو عبور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ سے اس وقت کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں جب میں خدا پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی خدمت کے بڑھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ شاید میری صورتحال آپ جیسی نہ ہو، لیکن ہم تقریباً سبھی کسی نہ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ دلچسپ ہے کیونکہ بعض اوقات یہ کچھ ایسا ہوتا ہے جسے ہم جانتے ہیں کہ خدا آسانی سے کر سکتا ہے، اور پھر ہم نہیں سمجھتے کہ وہ ایسا کیوں نہیں کر رہا۔ تو میں صرف حیران ہوں گی کہ اگر آپ میں سے کوئی یہ سوال پوچھے کہ خدا میری پیش رفت میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے، آخر میری ہی دعاؤں کا جواب ملنے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے۔ ابھی میں آپ کو استثناء 8 میں سے تعلیم دینا چاہتی ہوں، اور یہ حقیقت میں بائبل کے میرے پسندیدہ ابواب میں سے ایک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے اسے میری زندگی کے ایسے وقت میں استعمال کیا جب مجھے واقعی میں سمجھنے کی ضرورت تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ الجھن بہت ناگوار ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کی صورتحال پہلے ہی خراب ہے، اور پھر آپ جتنا زیادہ اس کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ الجھن میں پڑتے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم خدا سے کچھ سمجھ حاصل کر لیں، اگر ہم جانیں کہ ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں یا کسی بھی رکاوٹ سے نکلنے میں اتنا زیادہ وقت کیوں لگ رہا ہے، تو اس طرح سے ان سے نمٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ استثناء باب 8 آپ کے لیے مددگار ہوگا جیسے یہ میرے لیے مددگار رہا۔ ابتدائی آیات میں لکھا ہے، سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تم احتیاط کر کے عمل کرنا تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو، اور جس ملک کی بابت خدا نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو۔ پہلی چیز میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی خدا آپ کو کچھ بھی کرنے کو کہے، مزید آگے بڑھنے سے پہلے براہ کرم یہ سن لیں، وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں تجھے دیتا ہوں وہ سب کرنے میں محتاط رہو تاکہ تم زندہ رہو اور ملک میں داخل ہو، اور ان چیزوں پر قبضہ کرو جن کا میں نے وعدہ کیا ہے۔ جو کچھ بھی خدا ہمیں کرنے کو کہتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ میرے خیال میں خدا کی فرما برداری کرنا آسان ہوگا اگر ہم واقعی یقین کریں اور اسے سمجھیں کہ خدا ہمیں اس لیے چیزیں کرنے کو نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ ہمیں محض یہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، ایسی چیز جو مشکل ہے یا ایسی چیز کو ترک کر دینا جس کو ترک کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ لیکن ہر وہ چیز جو خدا اپنے کلام میں ہمیں کرنے یا نہ کرنے کو کہتا ہے وہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے ہی ہے، ہمارے لیے فائدے مند ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اچھی زندگی گزاریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹی وی پروگرام کو روزمرہ زندگی سے لطف اندوز ہونے کا نام دیا ہے کیونکہ خدا آپ سے بالکل یہی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کی ضروریات پوری ہوں۔ خدا کے کلام میں تقریباً 7,000 سے زیادہ وعدے ہیں، لہٰذا یہاں آپ ہر وعدے کو اپنے وعدہ کی سرزمین کہہ سکتے ہیں۔ وہ یہاں بنی اسرائیل سے بات کر رہا ہے جو آپ جانتے ہیں مصر سے نکالے گئے تھے۔ وہ مصر میں غلام تھے، اور شاید آپ گناہ کے غلام رہے ہوں، اور شاید آپ حال ہی میں نئے سرے سے پیدا ہوئے ہوں، لہٰذا آپ ایک حالت سے نکل کر دوسری حالت میں داخل ہونے جا رہے ہیں، لیکن وہاں پہنچنے میں آپ کو ایک لمبا عرصہ لگ سکتا ہے۔ وہ مصر میں غلامی کے بندھن سے نکلے تھے، اور موسیٰ ان سب لوگوں کو وعدہ کی سرزمین کی طرف لے جا رہا تھا، لیکن انہیں بیابان نامی جگہ سے گزرنا پڑا جس کو آپ انتظار کی مدت کہہ سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کسی چیز کا آغاز اور اختتام دلچسپ ہوتا ہے، لیکن درمیانی عرصہ بھی کبھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں تمہیں وعدہ کی ہوئی سرزمین پر لے جاؤں گا، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے، صرف 11 دن کے سفر میں انہیں 40 سال لگ گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو 11 دن کے سفر کرنے کے لیے 40 سال لگ جائیں، اور ہم شاید اس پر ہنسیں، لیکن کسی ایک مسئلے کے ساتھ بار بار نمٹنے کے لیے آپ کو کتنے سال لگ گئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سوچتے رہتے ہیں، ہم خدا کا انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید خدا آپ کا انتظار کر رہا ہو،
شاید کوئی کام ہو جو خدا نے آپ کو کرنے یا نہ کرنے کے لیے کہا ہو، لیکن آپ اس کی اطاعت نہیں کر رہے، اور آپ یہاں دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ خداوند نے کہا تم جیتے اور بڑھتے رہو۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کی ضروریات پوری ہوں، وہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس وہ سب کچھ ہو جس کی آپ کو ضرورت ہے، اور یہ کافی ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے لیے برکت بنے۔ اور جس ملک کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو۔ یاد رکھیں کہ خداوند تمہارے خدا نے کس طرح ان 40 برسوں میں بیابان میں تمہاری رہنمائی کی تاکہ تمہیں عاجزی اور آزمائش میں ڈالا جا سکے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اب تم اس کے حکموں کو مانو گے یا نہیں۔ اب یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہر چیز آپ کے مطابق چل رہی ہو تو خدا آپ کو جو کہتا ہے اسے کرنا آسان ہے۔ جب سب ٹھیک ہوتا ہے اور ہم اچھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کافی پیسہ ہوتا ہے اور ہماری دعائیں فوری طور پر قبول ہوتی ہیں اور کوئی بھی ہم پر تنقید نہیں کرتا یا ہمارے بچوں کا فیصلہ کرنا ہمیں تکلیف نہیں دیتا، تو خدا کی فرمانبرداری کرنا اور اس کے ساتھ وقت گزارنا اور اس سے پیار کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن جب چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں یہ تب ہوتا ہے جب ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں نے جیسے چاہا آپ کی رہنمائی کی، اور ویسے یہ اس باب میں نہیں ہے بلکہ ایک اور باب میں کہا گیا ہے کہ اس نے ان کو طویل مشکل راستہ دکھایا، حالانکہ آسان راستہ بھی موجود تھا۔ چنانچہ مصر سے وعدہ شدہ سرزمین تک ایک بہت چھوٹا اور آسان راستہ بھی تھا، لیکن خدا نے انہیں لمبا مشکل راستہ دیا، اور لکھا ہے کہ اس نے یہ اس لیے کیا کیونکہ وہ جنگ کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور میں آپ کو اس کی وضاحت بیان کرنا چاہوں گی۔ بعض اوقات خدا کے وعدے ہمیں آسان لگتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم صرف آرام سے بیٹھ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے، اور خدا خود بخود ہماری زندگی میں یہ چیزیں کر دے گا۔ یہاں لفظ قبضہ کرنا ہے۔ اس نے انہیں کہا کہ جاؤ اور اس ملک پر قبضہ کرو۔ ہم خدا کے وعدوں کے مالک ہونے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس لفظ قبضہ کرنے کی اصل زبان میں غور کریں تو اس طرح تعریف کی گئی ہے کہ موجودہ رہنے والے مکینوں کو پہلے بے دخل کرنا۔ لہٰذا اگر آپ بائبل کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے تو میں آپ کو ان ممالک میں سے ہر ملک کے بارے میں تفصیل سے اور اچھی طرح سے سمجھاؤں گی جہاں وہ گئے اور قبضہ کیا۔ خدا انہیں جو ملک دے رہا تھا وہاں پہلے سے لوگ رہ رہے تھے، وہ گناہگار اور بدکار لوگ تھے۔ جی ہاں، وہ بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، اور انہوں نے پہلے ان کے ساتھ جنگ کی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں بستے انہوں نے وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکالا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ہم جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتے، یا تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ آسان ہو اور ہمیں کسی چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہو، اور اس لیے ہم صرف یہ سوچتے ہیں خدا کہتا ہے کہ میں بڑھاؤں گا، اور خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں کامیابی بخشوں گا، اور صرف اس لیے کہ میرا ایمان ہے ایسا ہونے والا ہے۔ لیکن یہ سچ نہیں، ایسی چیزیں ہیں جو خدا ہمیں دکھائے گا کہ ہم انہیں کریں۔ یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ حاصل کریں جو خدا چاہتا ہے، جیسا کہ ہماری نجات صرف اور صرف فضل سے ہے۔ اپنی نجات حاصل کرنے کے لیے ہم خدا کی مدد نہیں کر سکتے، یہ سب اس کا کام ہے۔ لیکن خدا کے تمام وعدے تھوڑے مختلف ہیں۔ خدا کے انعامات یہ سب بھی خدا کی طرف سے ہیں، یہ ہماری ذاتی کاوشوں سے نہیں بلکہ صرف خدا کے فضل سے ہے۔ ہم اس کے مستحق نہیں، لیکن ہم خدا کے ساتھ شریک ہیں، ہمیں خدا کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ابھی آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہے جسے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں خدا آپ کو کہہ رہا ہے؟ اور اگر آج آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں تو آپ کہیں گے کہ میں خدا کے کہنے کو نہیں مان رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہاں میں ایک یا زیادہ چیزوں کے بارے میں سوچ سکتی ہوں، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں عاجز کرنے کے لیے اس راستے پر لے جاؤں گا، کیونکہ ایک عاجز شخص ہمیشہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے اور ایک مغرور شخص ہمیشہ خود پر تکیہ کرتا ہے۔ ایک مغرور شخص چیزوں کو خود کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن ایک عاجز شخص جانتا ہے کہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے جو بھی اس کی زندگی میں کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کیا ہم خدا کے ساتھ مل کر کام کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ہم جلد ایک پیش رفت چاہتے ہیں تو پھر ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں عاجزی کو سیکھنا ہے۔ یہ اچھا ہے کہ عاجزی کو سیکھا جائے تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے۔ خدا آزماتا ہے۔ بائبل میں پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے میں کئی جگہیں ہیں جہاں یہ اس بارے میں بات کرتی ہے کہ خدا ہمیں کس طرح آزماتا ہے کہ آیا ہم اس کے احکام کو مانیں گے یا نہیں۔ میں نے ان 40 سالوں میں تمہیں عاجز
کرنے کے لیے آزمایا تاکہ جانوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے. اگر تم اس کے احکامات کو نہیں مانو گے تو وہ تمہیں عاجز کرے گا جس سے تمہیں بھوک لگتی ہے، اور وہ تمہیں من کھلاتا ہے جسے نہ تم اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے. اور تم جانو کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے. اب یہ اہم بات ہے کہ خدا نے انہیں انتہائی قدرتی طور پر کھانا کھلایا. اس نے انہیں ایسی چیز کھلائی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی. وہ ہر صبح آسمان سے ان کے کھانے کے لیے کچھ بارش کرتا جسے لوگ من کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے یہ کیا ہے، اور یہ ان کے لیے روٹی کی مانند بن گئی. اور وہ صرف اتنی جمع کرتے جو ایک دن کے لیے کافی ہوتی تھی، اور اگر وہ اس سے زیادہ جمع کرتے تو وہ بدبودار ہو جاتی اور سڑ جاتی. خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر روز ہر لمحہ اس پر بھروسہ کریں. وہ آپ کو آپ کی پوری زندگی کا خاکہ نہیں دے گا اور آپ کو وہ سب کچھ نہیں دکھائے گا جو ہونے والا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ ہر دن اس پر بھروسہ کریں. جی، میری کہانی انہی تمام صحیفوں کے بارے میں ہے. میں واقعی خدا پر یقین کر رہی تھی کہ میری خدمت بڑھے، اور ہمارے پاس ایک بہت چھوٹی سی خدمت تھی جس میں ہم کچھ جگہوں پر ریڈیو پر کام کرتے تھے، اور یہ شاید 40 سال پہلے کی بات ہے. میرا خدمت کرنا اور تعلیم دینا اتنا اچھا نہیں تھا. آپ جانتے ہیں کہ جب خدا آپ کو کچھ کرنے کے لیے بلاتا ہے تو آپ اس سے بھرے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں پرجوش ہوتے ہیں، اور میں یہی سب کچھ چاہتی بھی تھی. ایک دن میں اپنے خطوط حاصل کرنے کے لیے اپنے ڈاک خانے کے میل باکس کی طرف جا رہی تھی، اور مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ اگر وہاں چند خطوط نہ ہوئے، جو اکثر ہوتا کہ کوئی ایک خط بھی نہ ہوتا، تو اس وجہ سے میں جل جاؤں گی، اور پھر بدمزاج ہونے کی وجہ سے مایوسی اور افسردگی اور نا امیدی کا شکار ہو جاؤں گی. اس کے بجائے اگر میل باکس میں بہت ساری اچھی چیزیں ہوتی تو مجھے خوشی ہوتی، لیکن میرا ایمان خدا سے نہیں بلکہ میل باکس سے جڑا ہوا تھا. میری خوشی خدا سے نہیں بلکہ میل باکس سے جڑی ہوئی تھی. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی خوشی کس چیز سے جڑی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کام پر پروموشن چاہتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ نہیں ملتی تو کیا آپ پھر بھی خوش رہتے ہیں اور خدا سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ اکیلے ہوں اور شادی کرنا چاہتے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہو رہا تو کیا آپ پھر بھی خدا سے اتنا ہی پیار کرتے رہیں گے اور صبر سے اس کا انتظار کریں گے؟ اس نے کہا کہ میں نے 40 سال بیابان میں تمہاری رہنمائی کی تاکہ تمہیں عاجز کر دوں اور تمہیں آزماؤں کہ کیا تم میرے حکم کو مانو گے یا نہیں. اور مجھے یہ حصہ بہت پسند ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں من کھلایا. اور پھر لکھا ہے، میں یہ سکھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جہاں میں اپنی کار میں بیٹھی تھی اور اس دن میل باکس کی طرف جا رہی تھی، اور میں نے کہا اے خدا، آخر اس میں اتنا عرصہ کیوں لگ گیا؟ کیا آپ میں سے کسی نے کبھی خداوند سے کہا ہے کہ اے خدا، اس میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ میں نے کہا کہ آپ بغیر کسی کوشش کے وہ کر سکتے ہیں جو میں آپ سے کرنے کو کہہ رہی ہوں، تو آپ مجھے اتنا انتظار کیوں کروا رہے ہیں؟ اور خداوند نے میرے دل میں ڈالا کہ میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا. لیکن میں ٹھیک سے سمجھ نہیں سکی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے، اور میں وہ سمجھی نہیں. اور کچھ دنوں کے بعد خدا نے ان حوالوں کی طرف میری توجہ دلائی. تو کیا ان حوالوں سے مجھے کوئی مکاشفہ ملا؟ خدا نہیں کرتا. وہ نہیں چھوڑتا، وہ نہیں چاہتا کہ ہم ان تمام چیزوں سے رہنمائی لیں جو سب کچھ وہ ہمارے لیے کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر اپنی زندہ روٹی کے طور پر بھروسہ کریں. دوسرے لفظوں میں، ہماری خوشی کو ہمارے پاس موجود چیزوں سے منسلک نہیں ہونا چاہیے. جیسے وہ تمام خطوط میرا سامان تھا، میرے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ لوگ مجھے سن رہے ہیں، کیا وہ مجھے پسند کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمیں اپنی مدد کے لیے مالی امداد کی ضرورت تھی، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس رقم کے لیے دن بدن خدا پر بھروسہ کروں جس کی ہمیں ضرورت تھی. میں بینک میں اتنے پیسے جمع کرنا چاہتی تھی تاکہ مجھے پریشان نہ ہونا پڑے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ انسان صرف چیزوں سے جیتا نہ رہے گا، اور یقیناً ہرگز آپ کا سامان یا آپ کا مال آپ کو خوش نہیں رکھتا. دراصل میں آپ کو سچ بتانا چاہتی ہوں، اور شاید یہ سمجھنا مشکل ہو، لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں آپ واقعی اس کے سوا کچھ نہیں چاہتے ہیں. چیزوں کے لیے خواہش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اگر ان کے ساتھ خدا نہیں ہے تو پھر ان چیزوں میں ہمیں خوش رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس نے کہا ان 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے. اب میں اسے بھی سمجھ گئی ہوں، کیونکہ
اس دوران میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی تھی. مجھے لگا کہ خدا چاہتا ہے کہ میں اپنی نوکری چھوڑ دوں اور اس خدمت کے لیے تیار ہونے کے لیے مطالعہ کروں جو میرے دل میں تھی. میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ کیا واقعی میں کبھی ایسا ہونے والا تھا. آپ سب کے پاس خدا کے بہت سے وعدے ہوں گے. شاید وہ آپ کی منسٹری کے لیے نہیں، لیکن آپ کے دل میں کچھ ایسا ہے جس کا آپ کو یقین ہے کہ خدا نے آپ سے وعدہ کیا ہے. لیکن پھر بھی شاید یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی. یہ بہت اچھا ہے کہ آپ نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں خدمت میں آپ سب سے کم تر شخصیت تھی جس کے پاس تعلیم تک بھی نہیں تھی. اس دور میں خواتین خدمت میں بالکل بھی نہیں تھیں اور اس کے پیچھے بہت سی وجوہات تھیں، لیکن خدا نے خدمت کرنے کے لیے یہ میرے دل میں ڈالا اور میں اسے چھٹکارا نہیں پا سکی. میں اسے بہت زیادہ چاہتی تھی. میں صرف اتنا ہی سوچ سکتی تھی کہ میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی، اور ایسا کرنے سے میں اور ڈیو اس مقام پر آ گئے جہاں ہر ماہ ہمیں اپنے بلوں کی ادائیگی کے قابل ہونے کے لیے معجزانہ طور پر $40 آنے کی ضرورت ہوتی. ہمیں کوئی بھی اضافی چیز نہیں لینی ہوتی تھی جس کی ہمیں ضرورت تھی. لہٰذا اگر ہمیں گاڑی کے لیے ٹائر لینا پڑ جاتے یا کوئی اور کام آ جائے جیسے فریج خراب ہو جائے تو یہ میری پریشانی اور بے چینی کا اور بہت ساری اور چیزوں کا سبب بن جاتا. لیکن خدا ہمیشہ ہمارے لیے آیا. مجھے یہ حصہ بہت پسند ہے جب اس نے کہا میں نے تمہیں من کھلایا جسے تم نہیں جانتے تھے. نہ تو تیرے تن پر کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے. مجھے یاد ہے کہ میرے پاس شاید $5 ہوتے اور اپنے بچوں کے لیے جوتے خریدنے کے لیے شاید مجھے گیراج سیل جانا پڑتا اور ٹینس کے جوتوں کا نیا جوڑا خریدا جا سکتا جو بالکل ٹھیک سائز کا ہو. اور یہ ایک معجزہ تھا. یہ بہت حیرت انگیز معجزہ تھا. اب جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں کہ خدا نے کیسے ہماری دیکھ بھال کی. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہمارے پاس نہیں تھیں جو ہم چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ہوں، لیکن ہمارے پاس واقعی میں وہ سب کچھ تھا جس کی ہمیں ضرورت تھی. آج آپ بتائیے کیا آپ ناخوش ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایسی چیزیں نہیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں جبکہ خدا صرف آپ کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے؟ کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ صرف آپ کی ضروریات پوری ہوں اور پھر بھی آپ خوش ہوں حالانکہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں نہیں مل رہی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے ویسے ہی خداوند تیرا خدا تجھ کو تنبیہ کرتا ہے. وہ انہیں تعلیم دے رہا تھا، وہ ان کی تربیت کر رہا تھا. سو تو خداوند اپنے خدا کی راہوں پر چلنے اور اس کا خوف ماننے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا. اب اس پر غور کریں کیونکہ آپ اس حصے کو نہیں چھوڑنا چاہتے. خداوند تیرا خدا تجھ کو ایک اچھے ملک میں لیے جاتا ہے. وہ پانی کی ندیوں اور ایسے چشموں اور سوتوں کا ملک ہے جو وادیوں اور پہاڑوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں. وہ ایسا ملک ہے جہاں گیہوں اور جو اور انگور اور انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں. وہ ایسا ملک ہے جہاں روغن دار زیتون اور شہد بھی ہے. اس ملک میں تجھ کو روٹی بافرات ملے گی اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی. اب شاید انجیر اور گیہوں یہ سب کچھ آپ کی خواہش کے مطابق نہ ہوں، لیکن جیسا کہ خدا کا آپ سے وعدہ ہے کہ وہ آپ کو مصر کی غلامی سے باہر نکال لے آئے گا، وہ آپ کو وعدہ کی سرزمین میں لے جائے گا جہاں آپ کی ضروریات پوری ہوں گی. اور اگر آپ کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں تو بھی آپ مطمئن ہو سکتے ہیں. دراصل یہ وہ اشیاء نہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے بلکہ یہ خوشی ہے، ہمارا سکون ہے. یہ واقعی ہر روز ہو سکتا ہے اور پھر کسی چیز کی کوئی بھی خواہش اور چاہت نہیں رہتی بلکہ خدا کا یہ دیا ہوا اطمینان زبردست ہے. مطمئن رہیں اور جو آپ چاہتے ہیں وہ صرف خدا کو کہیں اور وہ صحیح وقت پر آپ کو عطا کرتا ہے اگر وہ چیز آپ کے لیے ٹھیک ہو. اگر آپ اس طرح دعا کرتے ہیں کہ خدا اگر یہ میرے لیے درست ہے تو اپنے وقت پر مہیا کر، تو آپ سمجھدار ہیں. لیکن اگر یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے تو برائے کرم یہ مجھے نہ دینا، کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز جس میں خدا کی مرضی شامل نہ ہو آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. میں تمہیں ایسی جگہ لے کر جاؤں گا جہاں تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی. یقیناً یہاں کوئی ایسا شخص ہوگا جو یہ مانتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں جہاں آپ کو کوئی بھی کمی نہ ہوگی. ایک اور صحیفہ ہے جو بیان کرتا ہے کہ آپ کچھ نہیں چاہیں گے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بات پریشان کن ہے کہ آپ ہمیشہ ان تمام چیزوں کی خواہش کریں جو آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے پاس دیکھتے ہیں اور ان سے حسد کرتے ہیں، جبکہ اس مقام پر پہنچنا کتنا اچھا ہے جہاں آپ خدا سے پیار کرتے ہیں اور آپ اس پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ خدا میں جانتی ہوں کہ آپ میرے لیے بہترین کام کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ میرے پاس ہمیشہ وہ سب کچھ نہ ہو جو میں چاہتی ہوں، لیکن آپ میری ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. میرے پاؤں سوج نہیں رہے ہیں.
میرے کپڑے کم نہیں پڑ رہے، حالانکہ میرے پاس زیادہ کپڑے نہیں، جب باہر جاتی ہوں تو اچھی لگتی ہوں، تو خدا میرے کپڑوں کا خیال رکھتا ہے جو میرے پاس ہیں۔ اب یہاں پر ایک اہم بات لکھی ہے 10ویں آیت میں، اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا لہٰذا مصر سے۔ باہر آنے کے بعد یہ تمام اچھی چیزیں حاصل کرنے کے بعد آپ بیابان سے گزرتے ہیں۔ آپ ان سخت جگہوں سے گزرتے ہوئے اس بیابان میں بہت سے سبق سیکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع نے اپنی عوامی خدمت شروع کرنے سے پہلے بائبل کہتی ہے کہ روح القدس اسے بیابان میں لے گیا تاکہ 40 دن اور 40 رات تک شیطان سے آزمایا جائے۔ ہم سب ایک آزمائشی بیابان سے گزرتے ہیں۔ ہم سب ان چیزوں سے گزرتے ہیں جو مشکل ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ سب کچھ اس کے ذریعے کیا، اور وہ کہتا ہے اب جب تم کھا چکے ہو اور مطمئن ہو گئے ہو تو خداوند اپنے خدا کی تعریف کرو جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے۔ سو خبردار رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو خداوند اپنے خدا کو بھول کر اس کے فرمانوں اور حکموں اور آئین کو، جن کو آج میں تجھ کو سناتا ہوں، ماننا چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ جب تو کھا کر سیر ہو اور خوشنما گھر بنا کر ان میں رہنے لگے اور تیرے گائے بیل کے گلے اور بھیڑ بکریاں بڑھ جائیں اور تیرے پاس چاندی اور سونا اور مال بکثرت ہو جائے تو تیرے دل میں غرور سمائے اور تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے۔ جانتے کہ اب میری خدمت کتنی بڑی ہے۔ ہم ٹیلی ویژن کے ذریعے پوری دنیا میں خدمت کرتے ہیں۔ میرا مطلب کہ اب یہ سب آسان ہے، سب اچھا ہے، خدا میں برکت دے رہا ہے۔ اب میں وہ تمام خطوط نہیں پڑھ سکتی، وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ انہیں لانے کے لیے ٹرک بھیجنے پڑتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں جن کی ضرورت تھی خدا نے عطا کی ہیں۔ جانتے ہیں آج صبح اٹھنے کے بعد کیا ہوا؟ اور پہلا کام جو میں نے کیا وہ خدا کے ساتھ وقت گزارا اور اسے ڈھونڈا اور اس کے کلام کا مطالعہ کیا، بالکل اسی طرح جیسے جب میں مایوس تھی۔ آپ جانتے کہ بعض اوقات خدا لوگوں کو مایوس ہونے دیتا ہے کیونکہ تبھی لوگ اسے ڈھونڈیں گے۔ سنیے، جب آپ بہت بڑی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو آپ خدا کے ساتھ وقت گزارنے کا وقت نکالتے ہیں۔ یہ بہت زبردست بات ہے کہ جب آپ کو بہت بڑی پریشانی ہو تو آپ خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہم خدا کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں۔ خدا کے پاس صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہ جائیں، بلکہ اس کے پاس اس لیے جائیں کیونکہ آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ وہی ہے جس کی آپ کو ضرورت اور خواہش ہے۔ جب آپ کے پاس یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کا دل مغرور ہو جائے گا اور آپ خداوند اپنے خدا کو بھول جائیں گے جسے آپ جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلیوں نے یہ بار بار کیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پرانے عہد نامے میں پڑھا ہوگا، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے خدا کی فرما برداری کرتے ہیں، اور پھر جب انہیں برکت ملتی ہے تو نافرمانی کر کے برکت کھو دیتے ہیں، اور پھر آخر کار وہ واپس چلے جائیں گے اور پھر توبہ کریں گے، پھر دوبارہ خدا کی فرما برداری کریں گے اور وہ دوبارہ انہیں برکت دے گا، اور وہ پھر اپنی برکت کھو دیں گے کیونکہ وہ خدا کو پھر بھول جائیں گے۔ جو کچھ بھی آپ کو چاہیے وہ مل جائے تو خدا کو مت بھولیں۔ میں پھر کہنا چاہتی ہوں کہ جو آپ کو چاہیے وہ مل جائے تو خدا کو مت بھولیں۔ ایک بار پھر میں کہنا چاہتی ہوں، خدا کو مت بھولیے۔ جب آپ کو وہ مل جائے جو آپ کو چاہیے، آپ اپنے کام میں کچھ بڑی ترقی چاہتے ہیں، اور جب آپ اسے حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس سے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو اتنا مصروف نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس خدا کے لیے وقت نہ ہو، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ خدا کے دیے گئے مقام کو کھو سکتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ وہ تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا ہے، اور ایسے وسیع اور ہولناک بیابان میں تیرا رہبر ہوا جہاں کی زمین بغیر پانی کے سوکھی پڑی تھی۔ وہاں اس نے تیرے لیے چکمک کی چٹان سے پانی نکالا، اور تجھ کو بیابان میں وہ من کھلایا تاکہ تجھ کو عاجز کرے اور تیری آزمائش کرے۔ آپ سوچتے ہیں خدا نے مجھے اس رکاوٹ سے نکالنے میں اتنا وقت کیوں لگایا؟ تو ہو سکتا ہے کہ خدا آپ کو عاجز بنا رہا ہے اور آزمائش کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے شعبے ہوں جنہیں سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ آپ اس برکت کو لیں جو آپ چاہتے ہیں اور اسے صحیح طریقے سے سنبھال سکیں۔ اور میں جانتی ہوں کہ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم یہ چیزیں پسند نہیں کرتے، ہم صرف یہ سوچنا پسند کرتے ہیں کہ یہ شیطان کا کام ہے، وہ میری برکات کو روک رہا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ سچائی سے واقف ہونا ہمیں آزاد کرتا ہے، لیکن یہ کسی اور کے بارے میں سچ نہیں ہے جو وہ آپ کو آزاد کر دے گی۔ یہ سچ آپ کے بارے میں ہے جو آپ کو آزاد کرے گا۔ اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے، بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو ظاہر کرے۔ اگر تو کبھی خداوند اپنے خدا کو بھولے
اور معبودوں کا پیرو بن کر ان کی عبادت اور پرستش کرے تو میں آج کے دن تم کو آگاہ کیے دیتا ہوں کہ تم ضرور ہی نیست ہو جاؤ گی۔ یہ زبردست پیغام ہے، یہ خدا کے کلام میں بہت بڑی سچائی ہے، اور اس نے میری بہت مدد کی جب میں نے استثنا کی کتاب کو پڑھا اور میں سمجھ گئی کہ میری پیش رفت میں کافی وقت لگ رہا ہے، کیونکہ ایسی چیزیں تھیں جن پر خدا مجھ میں کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں تعاون کرنے میں بہت اچھا کام نہیں کر رہی تھی۔ میرا مطلب ہے بہت سی مختلف چیزیں، بہت ساری چیزیں جیسے میرا رویہ۔ لہٰذا میں چاہتی ہوں آپ سکون سے رہیں اور جان لیں کہ اگر آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا آپ کو جو کرنے کے لیے کہتا ہے آپ وہ کریں تو آپ کی کامیابی بالکل صحیح وقت پر آئے گی۔